ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ پردان سے بکوں گا ہمیں یاد نہیں ہے. اب سرخرو عمران کی ہے آل ہوئی، مقتل کی زمین خون سے جب لال ہوئی. کیوں رنس کی طرف دوڑتے جائیں نا حسین، تصویر حسن گھوڑوں سے پامال ہوئی. صلوات نکالی سے فردان صاحب کو کہ وہ آئے اور پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اصغر کو فقط پاؤں سے چلنا نہیں آتا، اصغر کو فقط پاؤں سے چلنا نہیں آتا، میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا، میدان سے مگر ہار کے آنا نہیں آتا. اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت، اصغر کی ہنسی کر گئی میدان میں ثابت. ظالم کو بھی تیر چلانا نہیں آتا، ظالم کو بھی تیر چلانا نہیں آتا. نعرے سلوات. نیزہ زنی پہ اپنے جو نازادہ حرملا، اصغر نے اس کے ایک ہنسی میں اڑا دیا. اصغر تمہارے ہنستے پہ روتی ہے فوج شام، کیا تم نے حرملا کو نشانہ بنا دیا. اصغر تمہارے گھٹنی اچلنے کے میں نثار، تم نے خدا کے دین کو چلنا سکھا دیا. نعرے سلوات. انہیں اشعار کے ساتھ میں آپ گزارش کرتا ہوں جناب محمود الحسن نسیم کراچی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزخانی کی فرائض کو کریں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ صلوات پڑھی محمد والو. کسی کا کندھا نگینے پنام ہوتا ہے، کسی کے عمر کا لبریز جام ہوتا
شام و سحر کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے کسی کا کندھا صلوات پڑھیں جو مر گئے فی الفور وہ سب دفن ہوئے جو مر گئے فی الفور وہ سب دفن ہوئے اللہ نہ حسین تشنا لب دفن ہوئے عاشور سے چہلم کا تفاوت دیکھو کب قتل ہوئے حسین کب دفن ہوئے جو مر گئے صلوات پڑھی محمد جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا برگاہ کا بھائی تھے نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے جب خاتمہ بخیر صلوات علی محمد و آل محمد جب آیا اسیروں کے لیے حکم زینب نے خبر کیسے چھوٹنے کی
جو پائی کہنے لگی حضرت نے بڑی دیر لگائی چھوٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی بے سمت نہ بے لطف رہائی نہیں لوگوں زندہ سے نہ نکلوں گی کہ بھائی نہیں لوگوں جب آیا اسیروں کے ظلم کرتے تھے جو شہ پر بانی شر بار ظلم کرتے تھے جو شہ پر بانی شر بار کانپ جاتی تھی سلامی ابر حیدر برچھیاں کھاتے تھے میدان میں جو اکبر بار بار ماں نکل آتی تھی خیمے سے کھلے سر ظلم کرتے تھے کنکروں پر دشتے غربت میں پلی ہے اس کی لاش جھالتی تھی شب کو ذرا جس کا بستر کنکروں میں پلی ہے اس کی لاش جھالتی تھی شب کو ذرا جس کا بستر کرتے تھے فاتحہ
آپ بتا دیں بیائی سے ایک سورہ فاتحہ سے مرحوم مغفور نے آپ سے یہ مختار حسین ابن محمد تقی جب خاتمہ بخیر ہوا فوج کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کہاں خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا ہاں بھائی تھے نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے جب ہاں فاقے میں دیر تک جو لڑے شاہ خاصام غرق رکھے کانپ رہا تھا بدن تمام ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی جو رہوار کی لجو آنکھیں تھی بند آپتا تھا ہنستے تیز گام غش میں سوار دوشے نبی کا یہ حال تھا بے تھا میں خود فرس سے اترنا محال تھا جب خاتمہ عباس سے نامدار ترائی سے اٹھ گیا ارے جلتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری گرپا جو پانی کہیں سے پا ارے چلتے ہوئے آدم کے مسافر سے مل تو جاؤ ہاں ہم سب کے کام آئے ہیں پیٹے ہیں روئے اور 16 پہر ہوئے کہ نہ لیٹے نہ سوئے 16
فضائے سرد ترائی ہے اب اٹھو ارے نرغے میں فوج ظلم کے بھائی ہے اب اٹھو ہم جہاں بلد ہیں ختم لڑائی ہے اب اٹھو ہائے عباس دھوپ چہرے پر آئی ہے اب اٹھو غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے ارے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے سوئے لاشے پسر جا پڑی نظر ارے چلائے دل کو تھام کے سلطان بحرو بر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر ارے اکبر اٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے اب پدر بھولے پدر کو نیند میں قرب آپ کے نماز عصر پڑھو سات باب نماز عصر پڑھو سات باب کے جب فاطمہ بخیر اس کے بعد میں گزارش مولانا عامر علی صاحب سے کہ وہ منبر پر آئے اور اپنا پیش کریں محمد چار مصرے حاضر خدمت ہیں کہ جسے اہل خرد انصاف کی تلوار کہتے ہیں، جسے اہل خرد انصاف کی تلوار کہتے ہیں، اسے ہم باغ شہ کا بلبل بیمار کہتے ہیں دو ہی منتقم خون شہیدان ولایت کے ہیں، کہتے ایک کو مہدی ایک کو مختار کہتے ہیں، کہتے ایک کو مہدی ایک کو مختار کہتے ہیں۔ تعزیتی نظم کے عنوان سے میں نے روز انتقال چند اشعار لکھے تھے، بطور خاص دیکھیں گے کہ خدمت گزارے حیدر کرار مر گیا، خدمت گزارے حیدر کرار مر گیا، شاعر عزیز فرش دل افگار مر گیا، لکھتا تھا حق جو دامن قرطاس پر صدا، افسوس ہے یہی وہ قلم کار مر گیا، افسوس ہے یہی
وہ قلم کار مر گیا، ملتا تھا جو ہمیشہ بڑے احترام سے، وہ خوش مزاج شخص ملنسار مر گیا۔ روشن تھا جس کی پلکوں پہ ہر دم چراغ اشک، روشن تھا جس کی پلکوں پہ ہر دم چراغ اشک، وہ مجلس حسین کا غمخوار مر گیا، وہ مجلس حسین کا غمخوار مر گیا، وہ خاندان حضرت حامد کی یادگار، وہ خاندان حضرت حامد کی یادگار، فکر کلیم دل کا پرستار مر گیا، فکر کلیم دل کا پرستار مر گیا۔ بھائی کا پرسا اب علی عابد کو دیجئے، بھائی کا پرسا اب علی عابد کو دیجئے، کہیے حضور آپ کا مختار مر گیا، کہیے حضور آپ کا مختار مر گیا۔ بیوہ بہن کو کافی تھا فرزند کا قلق، بیوہ بہن کو کافی تھا فرزند کا قلق، یہ کیا ہوا برادر دلدار مر گیا، یہ کیا ہوا برادر دلدار مر گیا۔ لیلا کے غم کو یاد کرو خواہر حمود، اجڑا سہاگ شوہر دیدار مر گیا۔ زینب کی بے کسی پہ اے زینب نظر کرو، یہ کہہ کے رو کہ شاہ کا غمخوار مر گیا۔ عباس صبر کیجئے عابد کو کر کے یاد، کہیے غلام عابد بیمار مر گیا۔ جاوید جودی ہو گئے دنیا میں پھر یتیم، رضوان سوگوار ہے غمخوار مر گیا۔ اور زہرا بشکل ابن تقی ماہ سوگ میں، شبیر کا ایک اور عزادار مر گیا، شبیر کا ایک اور عزادار مر گیا۔ مسلسل 3-4 شعر دیکھیں گے کہ جمع غفیر لگ گیا گھر میں پے عزا، جمع غفیر لگ گیا گھر میں پے عزا، جب غل ہوا کہ شاعر خوددار مر گیا۔ دل رو رہا ہے سوچ کے ہر وقت کربلا، پرسا کہاں کا دین کا سردار مر گیا، پرسا کہاں کا دین کا سردار مر گیا۔ جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں، جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں، اجڑا ہے کاروان کہ سالار مر گیا، اجڑا ہے کاروان کہ سالار مر گیا۔ زینب لیے ہیں ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں، زینب لیے ہیں ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں، دے کیوں نہ پہرا آج علمدار مر گیا، دے کیوں نہ پہرا آج علمدار مر گیا۔ آئے ہیں اہل شر لیے ہاتھوں میں ریسما، پرسانے حال عطرت اطہار مر گیا۔ عامر ہجوم حزن سے تاب رقم نہیں، روتا ہوں سوچ سوچ کے مختار مر گیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت جناب مختار رضوی قرار کی ابن شاعر اہل بیت محمد تقی اکمل کی روح کو اس کے بعد میں بچپن کے ساتھی، دوست، ہمراہ جناب حدن صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ ممبر پر آئیں اور اپنی طرف سے نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جناب توقیر حیدر عرف حدن تھا. کلام تو کسی اور کو پڑھنا تھا لیکن وہ صاحب نہیں موجود ہے. ہم اپنی ہماری آواز نکل نہیں پاتی، پھر بھی اسی طرح ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے آپ مولانا کے پڑھنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی لکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش. جس کا دل عشق علی میں ہر گھڑی سرشار تھا، جس کا دل عشق علی میں ہر گھڑی سرشار تھا، عاشق حسنین لہرا تھا، نبی سے پیار تھا. اور خان وعدہ باپ کا جس کے سبب گلزار تھا، خان وعدہ باپ کا جس کے سبب گلزار تھا، نام تھا مختار اس کا وہ بہت خوددار تھا. خواب بابا یعنی اکمل کا مکمل کر دیا، خواب بابا یعنی اکمل کا مکمل کر دیا، جن کی شعر و شاعری کا ایک الگ معیار تھا. مرثیہ خوانی کے ماہر تھے اخی حامد اگر، مرثیہ خوانی کے ماہر تھے اخی حامد اگر، مرثیہ گوئی خود مختار ایک فنکار تھا، مرثیہ گوئی میں خود مختار ایک خوش مزاجوں خوش کلاموں خوش نما ہر دل عزیز، بے جھجک ادار فن کا مالک و مختار تھا. اقربا ہوں یا عزا یا کی ہوں احباب سب، ہر کس و ناکس کو اس سے انتہائی پیار تھا. وہ جہاں پر بیٹھ جاتا تھا لگا کرتی تھی بھیڑ، وہ جہاں پر بیٹھ جاتا تھا لگا کرتی تھی بھیڑ، ذات میں اپنی وہ خود گویا کی ایک دربار تھا. اور ڈال کر دیکھی جو دنیائے، ڈال کر دیکھی جو دنیائے خبر پہ ایک نظر، وہ بذات خود اپن میں ایک بڑا اخبار تو میاں لفظ استعمال کرتے ہیں. بھانجو بھائی بہن اور نسبتی بھائی کے بعد، بھانجو بھائی بہن اور نسبتی بھائی کے بعد، موت کی آغوش میں جانے کو وہ تیار تھا. موت کا آیا فرشتہ لے چلا ملک بقا، موت کا آیا فرشتہ لے چلا ملک بقا، ہائے مرتا کیا نہ کرتا موت سے لاچار تھا. دو تین شعر کی اور زحمت. زینب و عباس بے خود اہلیہ بے تاب تھی، جودی و رضوان و شہزادے ہر ایک غمخوار تھا.
اور خواہ شاک گزری بھائی ہیرا کو جدائی اس قدر کی زباں خاطر بیاں کرتی جو حال زار تھا. یا الہی کر عطا مختار کو خلد نعیم. یا الہی کر عطا مختار کو خلد نعیم جو تیرے شبیر کا مداح تھا غمخوار تھا. جو تیرے شبیر کا مداح تھا غمخوار تھا. اور دے گیا توقیر تجھ کو تیرا وہ ہمدم دغا جو کہ بچپن سے بڑھاپے تک تمہارا یار تھا. یہ تھے جناب توقیر حیدر صاحب. اب اس کے بعد میں گزار ہوں جناب ام محترم جاوید رضوی قراری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مرحوم کے مرثیہ کے چند بند ہمارے سامنے تلاوت فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. حضرات، خراج عقیدت کے طور پر اس وقت کوئی نظم یا کوئی کلام میں لے کر حاضر نہیں ہوا. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سال گزشتہ یہ منظر عام پر آئی، اس کا اجرا ہوا. اس میں 3 مرثیے ہیں جو نہ صرف ان کے لکھے ہوئے مرثیے ہیں بلکہ سرزمین کراری کے لیے ایک افتخار ہے، کیونکہ اشعار بہت لکھے لوگوں نے، قصیدے لکھے، منقبت، لیکن مرثیے کی دنیا میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. اور میرے لیے ایک افتخار یہ ہے کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ یہ چھپ تو گیا ہے، پڑھیں گے کب، تو انہوں نے اپنی آواز اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد کہا ان کے لیے لکھا ہے، یہی پڑھیں گے. بہرحال ان کا پہلا مرثیہ مشک و علم، جس کو انہوں نے پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ مجھ سے پڑھوایا گیا ہے، میں خود پڑھنے کے لائق نہیں ہوں. اور محمود احمد کہتے ہیں کہ اپنی مداحی کا انداز سے کیا تیری مدح لکھی جائے، ایک مجبور کو مختار بنا دے ساقی. ایک مجبور کو مختار بنا دے ساقی، میرا انداز زمانے سے نرالا کر دے اور میرے افکار خامہ کو روانی دے دے. طفل مکتب ہیں مضامین جوانی دے دے، اور داستاں اپنی تو اپنی ہی زبانی دے دے، اور تشنہ علم کو افکار کا پانی دے دے. تشنہ علم کو افکار کا پانی دے دے. میں مسافر ہوں، نئی راہ دکھا دے ساقی، اور اپنی منزل کا پتہ مجھ کو بتا دے ساقی. ایک قطرے کا سوالی ہوں، سمندر دے دے. تو مجھے صدقہ اولاد پیمبر دے دے، اور مجھ کو دولت نہیں تو جذبہ بوزر دے دے، اور مجھ کو تل چھٹ سہی ایک ساغر کوثر دے دے. مجھ کو تلچھٹ سہی ایک سی کشتی کو کنارہ مل جائے. نام لوں تیرا تو اذہان میں تصویر بنے، اور ذکر ہی تیرا میرے خوابوں کی تعبیر بنے. کہتے ہیں کہ تیرے ابرو کا کروں ذکر تو شمشیر بنے.
تیرے ابرو کا کروں ذکر تو شمشیر بنے، اور دیکھ لے مجھ کو نظر بھر کے تو تقدیر بنے، دیکھ لے مجھ کو نظر بھر کے تو تقدیر بنے، اور دے وہ توفیق کہ میں جب بھی کوئی کام کروں زندگی ایسی بنا دے کہ تیرے نام کروں۔ اس بند میں انہوں نے عنوان اپنا ظاہر کیا ہے، ملاحظہ کریے گا کہ مشک کاندھوں پر رکھے ابر اٹھا ہے ساقی، گھٹا ہے ساقی، اور فکر میری تیری مرہون عطا ہے ساقی، ہاں محبت تیری انعام خدا ہے ساقی، اور مجھ کو الفت کا نیا باب رقم کرنا ہے، اب مجھے تذکرہ مشک و علم کرنا ہے۔ رشتہ مشک و علم دیکھ نرالا ساقی، ہو گیا نام وفا جس سے دوبالا ساقی، اور لے کے چلو میں جو پانی کو اچھالا ساقی، لے کے چلو میں جو پانی کو اچھالا ساقی، ہو گیا ساری ترائی میں اجالا ساقی، ہو گیا ساری ترائی میں اجالا ساقی، اب بھی ساحل کی طرف سے جو ہوا آتی ہے ان کے جھونکوں میں بھی خوشبو وفا آتی ہے۔ ایک قلمدار کا یہ جاہو حشم ہے ساقی، جس سے وابستہ محبت کا بھرم ہے ساقی، ہاتھ میں اس کے جو اب مشک و علم ہے ساقی، اس پا قربان عرب اور عجم ہے ساقی، اس پا قربان عرب اور عجم ہے ساقی۔ ملاحظہ کریے گا بیت کہ آج نکلا ہے یہ حیدر کی جوانی بن کر، آج نکلا ہے یہ حیدر کی جوانی بن کر، کل اٹھے گا یہ محبت کی نشانی بن کر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتا ہے کہ دشت غربت میں ہے پیاسوں کی جماعت ساقی، ناز کیوں کر نہ کرے ان پر مشیت ساقی، اور شکر ہے جن کی اذاں صبر اقامت ساقی، اور کتنا کرتے ہیں یہ سجدوں سے محبت ساقی، کتنا کرتے ہیں یہ سجدوں سے محبت ساقی، تجھ پر 100 جان سے قربان ہوئے جاتے ہیں، تجھ بس 100 جان سے قربان ہوئے جاتے ہیں، دیکھ کس طرح یہ مر مر کے جیے جاتے ہیں، دیکھ کس طرح یہ مر مر کے جیے جاتے ہیں۔ آج کرنا ہے مجھے ذکر علمدار حسین، آج کرنا ہے مجھے ذکر علمدار حسین، جس کے نظر آتے تھے افکار حسین، جو نظر آتا تھا ہر رخ سے پرستار حسین، جو نظر آتا تھا ہر رخ سے پرستار حسین، اور زینت انجمن شہ کا علمدار تھا جو، زینت انجمن شہ کا علمدار تھا جو، اور تمنائے دل حیدر کرار تھا جو۔ کہتے ہیں کہ باپ کے خوابوں کو پلکوں پر سجانے والا، بنانے والا، اور صدقہ تشنہ لبی دل پر اٹھانے، صدمہ تشنہ لبی دل پر اٹھانے والا، خون سے اپنے لب نہر نہانے والا، خون سے اپنے لب نہر نہانے والا، اور میں بیت اللہ لگے گا کہ خیمہ تشنہ لبی پر رہا پہرا جس کا، خیمہ تشنہ لبی پر رہا پہرا جس کا، مر کے بھی نہر پا باقی رہا قبضہ جس کا، جس کی خلقت سے تمنائے شہ بدر حنین، کہ فخر کیوں کر نہ کرے سبت رسول الثقلین، زندگی بھر جو رہا قوت بازو حسین، زندگی بھر جو رہا قوت بازو حسین۔ بیٹھے کہیں گے کہ لشکر شاہ مدینہ کا علمدار بنا، لشکر شاہ مدینہ کا علمدار بنا، اور کٹ گئے ہاتھ تو پھر جعفر تیار بنا۔
सब्र की शीशा पिलाई हुई दीवार था वो, और दीन अहमद का निगहबा का निगहदार था वो, और लश्करे दीन इलाही का अलमदार था वो, लश्करे दीन इलाही का अलमदार था वो वारिसे मालिक हैदर कर्रार था वो। थी मुहिम पानी की, पीने की कोई चाह न थी मुहिम पानी की, पीने की कोई चाह न थी, और कट गए हाथ मगर लब पर कोई आह न थी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस चंद बंद और मुलाजा कर रहे हैं कि मदरसा हिफ्ज मरातिब का था, होशियार भी था। मदरसा हिफ्ज मरातिब का था, होशियार भी था जो कर्रार का फर्जंद तो कर्रार भी था, और हर लफ्ज दीन इलाही का तरफदार भी था। एक नारे सलवात। मैं आज के अपने मेहमान अली जनाब प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ़ लाएं। तशरीफ़ लाएं डॉक्टर साहब, आगे आइए। डॉक्टर अली अहमद फातमी साहब खाले मोहतरम मुख्तार रिजवी साहब के हमअस्र हम जमात, और आपने जब इंतकाल की खबर सुनी बेहद रंजीदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं तदफीन में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मैं मजलिस चहलों में ज़रूर हाजिर होऊंगा। बहरहाल आप तशरीफ़ लाए। एक नारा सलवात। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखते थे शहवाला जो ये अब्बास का हाल, देखते थे शहवाला जो ये अब्बास का हाल, दिल को शब्बीर के कुछ और ही होता था मलाल। कहते थे मेरे भाई तुझे ज़ेबा है जलाल, कहते थे मेरे भाई तुझे ज़ेबा है जलाल। क्या करूं प्यास का बच्चों के भी आता है ख्याल, क्या करूं प्यास का बच्चों के भी आता है ख्याल। इस तरह नुसरत शब्बीर करो ए भाई, जाओ कुछ पानी की तदबीर करो ए भाई। देखो किस तरह से तकती है सकीना तुमको, दिल को बहलाने का आता है दिल को बहलाने का आता है करीना तुमको। हाँ दुआ देते हैं सरकारे मदीना तुमको, दीन अहमद का बचाना है सफीना तुमको। प्यासे बच्चों के लिए कुछ करो पानी की सबील, जाके रोशन करो दरिया पे वफा की कंदील। बस आखिरी 2-3 बंद कि नहर की समत जरी मश्को अलम लेके चला, अपने अजदाद की अजमत का भरम लेके चला, और शेर साहिल की तरफ जाहो हशम लेके चला, साथ में अपने वो तकदीर उमम लेके चला। रन को इस तरह से अब्बास से अलमदार चले, गुल हुआ जंग को अब हैदर कर्रार चले। आके जब नहर पकी शेर ने तकबीर बुलंद, घूर कर फौज पर डाली जो निगाहों की कमंद। कहते कि डाला ललकार के फिर शेर ने पानी में समंद। आओ ए कूफियो अब आके करो पानी बंद, आओ ए कूफियो अब आके करो पानी बंद। कर लिया नहर पर कब्जा वो हुनरमंद हूं मैं, देख लो फातह खैबर का जिगर बंद हूं मैं। भर चुका मश्क तो गाजी ये पुकारा एक बार, आ रहा हूं मैं सकीना न करो गम जिन्हार। टूटी पड़ती है चचा पर तेरे फौजे कुफार, काश इस वक्त मेरे हाथ में होती तलवार। जंग का हैदर कर्रार के नक्शा होता, और घाट पर खून का बहता हुआ दरिया होता। या अली कह के जो गाजी ने बढ़ाया रहवार, आके हर सम से करने लगे हम
حملے کفار، بہ گیا مشق کا پانی جو ہوا تیر کوار، ارے مل گئے خاک میں ارما ہوئی محنت بیکار، سر پہ گرز لگا شیر سے سنبھلا نہ گیا، یا علی کہتے ہوئے زین سے تورا کے گرا، اور کہا غازی نے کیا شاہ مدینہ آؤ، راہ تکتی ہے میری پیاسی سکینہ آؤ، ارے موت کا آنے لگا منہ پہ پسینہ، ارے ڈوب جائے محبت کا سفینہ آؤ، خون ہے آنکھ میں آؤ کہ طہارت کر لو، آخری وقت ہے آقا کی زیارت کر لو۔ سن کے عباس، سن کے شبیر یہ عباس کی آواز مہن، رو کے چلائے کہا لٹ گیا شبیر بہن، ہائے اب ٹوٹ پڑا سر پہ میرے چرخے کوہن، دوپہر ہی میں میرے چاند کو لگنا تھا گہن، اب بلاؤں سے بھلا بچ کے کدھر جائے حسین، اے بہن اب یہ دعا مانگو کہ مر جائے بہن۔ بس آخری دو من کہ اے میرے شیر نہ گھبراؤ کہ آتا ہے حسین، تیری فرقت میں یوں ہی جان سے جاتا ہے حسین، کبھی شانوں کو کلیجے سے لگاتا ہے حسین، کبھی امداد کو بابا کو بلاتا ہے حسین، ارے گر پڑا گھوڑے سے عباس دلاور آؤ، اب مدد کے لیے اے فاتح خیبر آؤ، اب مدد کے لیے فاتح خیبر آؤ، ارے لشکر کی سے مبارز طلبی کی ہے پکار، تانا دینے لگی شبیر کو فوج کفار، ارے سر جھکائے ہوئے روتے ہیں شہ عرش وقار، ابن زہرا پا جب وقت پڑا ہے مختار، ابن زہرا پا جب وقت پڑا ہے مختار، اب تو لشکر ہے نہ سردار نہ سرداری ہے، اب تو شبیر کا گھر لٹنے کی تیاری ہے۔ حضرات کے اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل بروز شنبہ 8 بجے شب دریاباد الہ آباد میں جناب صابر حسین صاحب کے مکان پر زیر اہتمام جناب مولانا عامر الرضوی صاحب مختار رضوی صاحب کی یاد میں ایک مصالحہ کا انعقاد ہے، اس میں شعراء کرام بارگاہ اہل بیت میں اپنا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ حضرات اگر ممکن ہو الہ آباد میں آپ حضرات ہوں تو ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ تھے ہم محترم جناب جاوید رضوی کراربی صاحب، اور اس کے بعد میں گزار ہوں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید جواد الحیدر جوادی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على
النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مختار حسین رضوی ابن سید محمد تقی مرحوم اور ہمارے خانوادے کے تمام مرحومین کی ارواح ایک صلوات بھی محمد علی عزیزان محترم، مجلس اعضاء ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی جا رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا خواہش مند تھا کہ اس مجلس کو کوئی اور خطاب کرتا تو بہتر ہوتا، لیکن عزیزی ابا کا اصرار تھا کہ مجلس آپ ہی کو پڑھنا ہے، لہذا مختصر سی گفتگو کے واسطے میں آپ حضرات کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ کہاں تک حق کے مجلس ادا کر سکوں گا یہ وقت ہی بتا پائے گا۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ہم میں اسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ یہ بابرکت سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے بے نیاد ہونے کا اعلان کیا، اور سورہ کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اس بات کا اعلان ہوا کہ میں وہ خدا ہوں جس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ قرآن مجید کا یہ سورہ شرف کے اعتبار سے، عظمت و فضیلت کے اعتبار سے اس درجے اور اس منزل پر فائد ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کی 3 مرتبہ تلاوت کر لیا جائے تو انسان کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یہ سوال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کون وہ آدمی ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہے؟ یہ سوال
کسی جگہ پر اگر قائم کیا جائے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے واسطے خاموش ہو جاتا ہے کہ ایک دن میں اور ختم قرآن، یہ دونوں مرحلات، دونوں باتیں ایک جگہ پر بظاہر ہمارے اور آپ کے امکان میں نہیں ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں پر تلاوت قرآن کا کوئی دستور اور کوئی رواج ہی نہ رہ گیا ہو، ایسے معاشرے میں جہاں پر عام حالات میں سوم، 40ویں چھماہی اور برسی کے موقع پر تلاوت قرآن کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، رفتہ رفتہ ہم نے اپنے قدموں کو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھایا کہ ہم نے اپنے عادات و رسومات کو بھی ترک کر دیا، اور نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ اب ختم قرآن اور تلاوت قرآن کا سلسلہ ہمارے درمیان سے رفتہ رفتہ ترک ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہمارے سماج اور معاشرے سے خیر بھی ختم ہو جائے گا، رحمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور تنہا ہماری زبان پر شکوہ اور شکایت رہے گا کہ موت آ رہی ہے، لوگ رفتہ رفتہ جا رہے ہیں، برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ برکتیں اگر ہمارے گھروں میں آئیں تو کیسے آئیں؟ اس لیے کہ جو برکتوں کا آنے کا ذریعہ تھا ہم نے انہی ذرائع کو بند کر دیا۔ اب ایسے مرحلے میں سرکار دو عالم نے پوچھا کون آدمی ہے جو دن بھر میں ختم قرآن کرتا ہے؟ اب کون آدمی ہے جو جواب دے گا کہ کہے گا کہ ہم ہیں؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھنے کے بعد مایوسی آ رہی ہے تو سر جھکا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ گویا ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن ایسے مرحلے میں عرب کے رہنے والے سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ عجب کا رہنے والا ایک مجاہد آگے بڑھا اور بڑھ کر کے آواز دیتا، یا رسول اللہ، میں ہوں جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، میں ہوں جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ باہر کا آدمی آ کر کے مقامی لوگوں کے اوپر اگر سبقت حاصل کرنا چاہے تو مقامی لوگوں کو کتنا ناگوار گزرتا ہے، اس کا اندازہ کم از کم کراری میں رہنے والوں کو تو ہوگا ہی ہوگا کہ کراری میں رہنے والا ہر آدمی اپنے کو مرد فقیر، مرد مجاہد سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی صاحب تقویٰ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی صاحب پرہیزگاری نہیں ہے، اور اگر ہمارے ہی درمیان کوئی باہر کا آدمی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم اگر اس کا گلا نہ دبا پائیں تو یہ ہماری مجبوری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال عزیزان محترم، جو سوال ہے، جو گفتگو مجھے جہاں تک لے جانا ہے، تقریباً انشاءاللہ 12 بجے کے اندر اندر گفتگو کو میں تمام کر دوں گا۔ ایسے ماحول میں ایک باہر کے آنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ وہ باہر کا آنے والا، یہ فارس کا رہنے والا جس نے اس سے پہلے بھی عرب کے رہنے والوں پر سبقت اور فوقیت اور برتری حاصل کر لیا تھا، اور مسلمان اس کے وجود کو برداشت کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایسے مرحلے میں جہاں پر پیغمبر نے فرمایا تھا، آج کون ہے جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، اور جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کا ضامن بن رہا ہوں، میں اس کی جنت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ وعدہ نہ ہم کرنے والے ہیں، نہ کوئی خطیب کر رہا ہے، نہ کوئی ذاکر کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم اور آپ مسلمان بنے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ مسلمانوں نے سوچا اب اس سے بہتر موقع جنت حاصل کرنے کا کوئی اور نہیں ہے، میدان تک چلو، لڑنے کے واسطے نہیں جانا ہے، تلوار چلانے کے واسطے نہیں جانا ہے، طاقت دکھانے کے واسطے نہیں جانا ہے، بلکہ جانا ہے ایک مجاہد کی بازوؤں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر کے اور پیغمبر کی
بارگاہ میں آ کر کے کامیابی کی خبر دے دینا ہے، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ سارا مسلمان میدان احد میں دوڑا، علی نے تلوار چلایا، کامیابی کی سند ملی، سارا مسلمان دوڑ کر کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ پیغمبر نے پوچھا خیر تو؟ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ تو سلمان لے گئے، پیغمبر نے فرمایا وہ تو سلمان لے گئے۔ اب آپ بتائیں کہ باہر کا رہنے والا سلمان کون؟ سلمان فارسی، سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، ان کا سلمان جنت لے گئے۔ اب ہر آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، کم وقت پہلے ہی سے سارا عہدہ چھینے دے رہا تھا، نعوذ باللہ، خاکم بتا، یہ سارا مرحلہ کام لی کیے دے رہا تھا، سارا مرحلہ طے کیے دے رہا تھا۔ اب ہر آدمی پوچھ رہا ہے سلمان تم تو پہلو میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی فاتح بن گئے؟ سلمان نے بڑھ کر آواز دیا اگر میرا مولا کسی میدان میں شکست خوردہ ہوا ہوتا تو میدان میں جانے کی ضرورت ہوتی، میرا مولا جس میدان میں قدم رکھتا ہے ہمیشہ فاتح رہتا ہے، مجھے اپنے علی کی کامیابی کا یقین تھا لہذا میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں شک تھا لہذا میدان میں گئے تھے۔ ایک صلوات بے محمد والی محمد۔ سلمان ہے جب پیغمبر نے پوچھا تم میں کون ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہے؟ سارا مسلمان خاموش، جناب سلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں وہ ہوں جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ اب ہر آدمی نے گویا اپنی زبان میں کہا جائے کہ ہر آدمی نے جناب سلمان کا حلیہ دیکھا ہوگا، باہر کے رہنے والے پتہ نہیں لب و لہجہ صحیح بھی ہے کہ یہ نہیں ہے، اور آپ بتا رہے ہیں روزانہ ختم قرآن کرتے ہیں، تو پیغمبر نے اس گویا سسپینس کو تمام کرتے ہوئے جناب سلمان سے پوچھا اتنا اور بتاؤ یہ کیسے روزانہ ختم قرآن کر لیتے ہو؟ جناب سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے جو روزانہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیتا ہے وہ ختم قرآن کرتا ہے۔ میں سورہ توحید کی تلاوت کرتا جاتا ہوں، ختم قرآن آپ لیتا جاتا ہوں۔ ایک صلوات بے محمد والی محمد۔ عالم نے اس سورہ مبارکہ میں جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے اعلان کیا، اور میرے پیغمبر آپ کہہ دیے قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہر بچہ نوجوان ہر آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں جن باتوں کو پرویا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے الفاظ وہی استعمال کیے ہیں جو عرب کی زبان میں رائج تھے، الفاظ وہی استعمال کیے گئے جو عرب کی زبان میں رائج تھے، لیکن جب معنی کے اعتبار سے دیکھنا چاہو گے تو اس کے معنی وسیع ہوں گے، اس کے معنی عریض ہوں گے، اس کے معنی وہ ہوں گے جہاں تک عام انسانوں کی فکر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار خدا تو ایک ہے ہی ہے، اس کو کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار گویا ہم سے کہلوانا چاہتا ہے نہیں، وہ ایک خدا جو تم جس کو ایک مان رہے ہو وہ خدا اور ہے، اور جو میں کہلانا چاہ رہا ہوں اس کا معنی اور مفاہیم اور ہے۔ میں کہوں گا پروردگار دونوں میں فرق کیا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے تم نے کسی بھی شے کو ایک تو کہہ دیا، مثال کے طور پر یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، یہ کہے ہے ایک، لیکن اگر اس کی معنویت پہ جا کر کے دیکھا جائے تو یہ رومال تنہا ایک نہیں ہے، یہ رومال تاگے سے بھی بنا ہوا ہے،
یہ رومال بننے میں کسی نہ کسی کارخانے کا محتاج ہے، کسی نہ کسی بنانے والے کا محتاج ہے، کسی نہ کسی مشین کا محتاج ہے۔ گویا یہ ایک رومال عالم وجود میں آنے کے واسطے اتنی چیزوں کا احتیاط کو جمع کیا تو ایک رومال بنایا گیا۔ بنا پروردگار آواز دے رہا ہے میں وہ خدا ہوں جس کے بننے میں نہ کسی کائنات کے ذرے کا دخل ہے، نہ کسی بنانے والے کا دخل ہے، نہ کسی ایک کو جمع کرنے کا دخل ہے۔ جہاں پر ساری اکائیاں تمام ہو جائیں اس خدا کو خدا وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بے محمد والے عالم کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں جس سے ہم ثبوتیہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے خدا کو وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کوئی الگ سے لفظ نہیں آیا ہے کہ اس سے پہلے عرب زبان میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر قادر، صاحب قدرت، یہ پہلے بھی استعمال ہو رہا تھا۔ مدرک، در کرنے والا، یہ بھی استعمال ہو رہا تھا۔ مرید، صاحب ارادہ، یہ بھی استعمال ہو رہا تھا۔ لیکن جتنے الفاظ کو پروردگار عالم نے صفات ثبوتیہ کے طور پر ہمارے ہاں گنایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے الفاظ سب کے سب وہی ہیں جو پہلے بھی عرب میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن جب پروردگار نے ان الفاظ کی نسبت کو گویا اللہ کی طرف دی گئی تو یہ بتایا گیا کہ صاحب ارادہ اگر بندوں میں دیکھا جائے تو بندوں کا ارادہ اور ہے، خدا کا ارادہ اور ہے۔ اگر دیکھنے والے کا دیکھا جائے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، آپ بھی دیکھنے والے ہیں، ہر آدمی صاحب بصارت ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم بھی دیکھنے والے ہیں، پروردگار نے کہا ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ جیسی خدا نے کہا ہم بھی دیکھنے والے ہیں تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی تو دیکھنے والے ہیں۔ لہذا اللہ کی صفت میں اور بندوں کی صفت میں کیا فرق ہوا؟ پروردگار نے بڑھ آواز دیا اپنی اوقات میں رہنا، اپنی حیثیت میں رہنا، اپنے درجے کو پہچان لینا، اپنے مرتبے کو پہچان لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بصارت کا کل اتنا عالم یہ ہے اگر چشمہ اتار لیا جائے تو دکھائی نہ دے گا، اگر درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے تو دکھائی نہ دے گا، دیوار کھڑی ہو جائے تو دکھائی نہ دے گا، پیچھے کے بارے میں پوچھا جائے دکھائی نہ دے گا۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ جب دیکھتے ہو تو جو چیز تمہارے سامنے ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ میں ایسا دیکھنے والا ہوں جو آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اوپر بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پردے کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور جہاں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے وہاں بھی میری نگاہیں پہنچتی ہیں۔ اے صلوات بے محمد والی محمد۔ لہذا تنہا الفاظ کے اوپر نہ یہ خیال نہ پیدا ہو الفاظ تو وہی ہیں، ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم بھی صاحب ارادہ ہیں، چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا تم لاکھ صاحب ارادہ کیوں نہ ہو، تم لاکھ کیوں صاحب ارادہ کیوں نہ ہو، ہاتھ تمہارا ہوگا، پیر تمہارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، نگاہ تمہاری ہوگی، دل تمہارا ہوگا، دماغ تمہارا ہوگا، لیکن اگر تم چاہو بھی اس کو استعمال کر لو تو جب تک مشیت الہی شامل نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو جائے ہاتھ ہلانے کے لائق نہ رہو گے، زبان چلانے کے لائق رہو گے، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کے لائق نہ رہو گے۔ پروردگار نے آواز دیا اگر ساری صفتوں کو تم دیکھتے جاؤ اور ہماری صفت کا اندازہ لگانا چاہو تو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر گزارش کیا جائے پروردگار ہم بندے ہیں، ہم خاطی ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم اگر تیری قدرت کو، تیری عظمت کو، تیرے مرتبے کو، تیرے درجے کو اگر سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ پروردگار آواز دے گا میں تو تمہارے درمیان نہیں آ سکتا، میں کوئی ذات ایسی ہیں جن کو اپنے صفات کا مظہر بنا کر بھیج رہا ہوں، اگر ان کی قوت دیکھتے جاؤ میری قوت کا اندازہ ہوگا
ان کی طاقت کو دیکھتے جاؤ، میری طاقت کا اندازہ ہوگا، ان کے علم کو دیکھتے جاؤ، میرے علم کا اندازہ ہوگا، ان کے ارادے کو دیکھتے جاؤ، میرے ارادے کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پہ محمد وآل محمد۔ اب مجلس ختم ہونے والی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، اگر آ سکتے ہو تو آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھی محمد۔ انسان کی تمام تر قوت و طاقت، کتنا بھی بڑا صاحب قوت اور صاحب طاقت کیوں نہ ہو، لیکن جب پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا وہ خدا وہ ہے جو انسان کو موت اور حیات دیتا ہے۔ یعنی اس مرحلے پر آنے کے بعد موت اور حیات کے مرحلے پر ہر انسان کتنا بڑا صاحب قدرت و طاقت کیوں نہ ہو اپنی مجبوری کا اعلان کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں پیسہ لیے آدمی ٹہل رہا ہے، پیسے کی کوئی پرواہ نہ کیجیے گا، ہمارے مریض کو بچا لیجئے۔ پیسہ ادھر دھرا رہ گیا، جنازہ ادھر آ گیا، آدمی جانے والا چلا گیا، کیوں نہیں بچا پائے؟ پیسہ تو تھا نا، دولت تو تھی، اقتدار تو تھا، سرمایہ تو تھا، حد یہ کہ سربراہان مملکت بھی چلے گئے، کوئی نہیں بچا پایا۔ عزیزان محترم یہ کیوں نہیں بچا پائے؟ عجب نہیں پروردگار آباد دے، تمہارے پاس جو بھی دولت ہے وہ جس کو تم نے حاصل کیا تھا وہ تم نے تو حاصل کر لیا، لیکن یہ دولت وقتی طور پر ہے، دائمی نہیں ہے۔ دولت کے ذریعے سے حیات حاصل کرنا چاہو نہیں ہو سکتا ہے، موت کو بچانا چاہو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے موت و حیات کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ میں کہوں گا پروردگار اگر کوئی بندہ ایسا پیدا ہو جائے اگر جس کو اپنی طاقت کا مظہر پیش کرنا ہو تو کیسے بتایا جائے گا کہ حیات تیرے ہاتھوں میں ہے، موت تیرے ہاتھوں میں ہے؟ تو پروردگار آواز دے گا جس کو میں نے اپنی طاقت کا مظہر بنا کر بھیجا اس کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، ایک مرتبہ تکبیر کے واسطے ہاتھوں کو بلند کرے گا، موت نہیں آئی تھی، موت دروازے پر آ جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگا کتنے بد نصیب ہے انسان جو اپنے دولت کی بنیاد پر امام معصوم کا امتحان لیتا ہے۔ تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ، آئے ایک کرائے پر آدمی کو فراہم کیا، ادھار لیا، تابوت میں رکھا اور رکھنے کے بعد لے آئے کہے کے واسطے ہیں جاگ رہے نا، کہے کے واسطے نماز پڑھا دیجئے۔ مجمع کا جنازے کا علی کے دروازے پر لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نماز کا پابند نہیں ہے۔ یہ کوئی پابندی نہیں کی، لوگوں کو آنا چاہیے تھا کہ حضور ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، چلیے چل کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مولانا کو پابند نہ کر کے، اور اگر مولانا نے تھوڑا سا تأمل کیا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی اور وجہ پیدا ہو گئی ہے، میں نہیں جا سکتا کسی اور سے، تو اگر بس چلے تو اگلا جنازہ تیار ہو جائے۔ مولانا اتنا دماغ خراب ہو گیا، نماز جنازہ کے واسطے، نماز جنازہ واجب ہے ہر مرد مسلمان پر، نہ تنہا مولانا پر واجب ہے، نہ تنہا عوام الناس پر واجب ہے، ہر مرد مسلمان پر واجب ہے۔ اور آپ کہیں پڑھانے کے واسطے، تو پڑھانے کی پابندی نہیں ہے کہ جہاں جہاں آپ کا جنازہ جائے گا وہاں وہاں مولانا جائیں گے۔ علی کے دروازے پر جنازہ لا کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے اگر ہماری غرض ہے تو جنازہ ہم لے جائیں،
اب اگر مولانا آ جائے تو ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، وہ الگ مرحلہ ہے. لیکن میں جو بات یہاں پر آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مجمع جنازے کو لے کر کے آیا، تابوت میں رکھ کر کے ایک آدمی کو لے آیا کہے کے واسطے، علی کے علم کا امتحان لینے کے لیے، اور لے آئے. اور لانے کے بعد کہا حضور نماز جنازہ. مولانا نے کیا فرمایا؟ پڑھا دیں. ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے چانس ڈھونڈا کرتے ہیں کیسے نماز جنازہ کا موقع ملے اور فوراً اللہ اکبر. نہیں، مولانا نے پہلے پوچھا پڑھا دیں. انہوں نے کہا ہاں حضور پڑھا دیجیے. پھر پوچھا پڑھا دیں، کہا ہاں پڑھا دیجیے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. جب علی ابن ابی طالب نے 3 مرتبہ اتمام حجت کر لیا اور لوگوں سے اجازت لے لیا، تب علی نے اس آئے ہوئے جنازے کے اوپر جو بظاہر جنازہ ہے، مولا کائنات نے نماز میت کی تکبیر کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا، اور جیسے ہی بلند کیا جو زندہ آیا تھا کیا ہوا؟ نو مور، گئے، رخصت ہو گئے. لمبی لمبی جھونک رہے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں میں جانتا ہوں، اور یہاں کا راستہ اور وہاں کا راستہ، ایک چادر کے پیچھے کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے. ایک چادر کے پیچھے کا مرحلہ نہیں پتا ہے، اور وہاں کی خبر جسے چاہیں گے حیات دیں گے. اللہ کو بتانے کے آئے گا کہ ہماری قدرت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے. پروردگار نے آواز دیا پہلے ہماری طاقت کے مظہر کی طاقت کا اندازہ لگا لو، اس کے بعد ہماری طاقت کا اندازہ لگانا. جیسے چادر ہٹائی کیا دیکھا؟ چلے گئے. اب رونا پٹنا مچ گیا. جس سے ادھار مانگ کے لائے تھے، جسے کرائے پر لے کر آئے تھے، اب ہر آدمی سوچ رہا ہے کیا جا کے منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے کہ لے گئے تھے علی کے علم کا امتحان لینے کے بعد وہ تو گویا بھیڑ چڑھ گیا، مر گیا. ایک کوئی سمجھدار آگے بڑھنے کے بعد آواز دیا ان کے اندر وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ اگر نماز پڑھا دیں تو مردہ زندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے. انہی سے کہو اس کو زندہ بھی کر دیں گے. مجمع آیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے علی اگر آپ زندے کو مار سکتے ہیں تو مرے ہوئے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں. علی نے بڑھ کر آواز دیا اے مرنے والے میں حکم دیتا ہوں زندہ ہو جا. گویا علی آواز دے رہے میں اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر کے آیا ہوں، اگر مار سکتا ہوں تو حیات بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. ایک صلوات بے محمد والی محمد. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے صاحب اختیار بنا کر کے بھیجا ہے، مختار بنا کر کے بھیجا ہے. اگر ان کے اختیار کا اندازہ لگا لیا تو بات کو تمام کرتے ہوئے اب تک ہم نے اختیار علی دیکھا تھا، اب حسین کا مختار دیکھیں، حسین کا اختیار دیکھیں. روز عاشوراء حسین ابن علی اپنے تمام جانثاروں کو درجہ شہادت پر فائز کرنے کے بعد در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے زینب تم پر میرا آخری سلام، رقیہ تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی میرا آخری سلام. حسین سب کو سلام آخر کر کے نکلنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی بھیا کیا خیمے میں نہ آؤ گے؟ حسین خیمے میں داخل ہوئے، بھائی اور بہن ایک جگہ پر بیٹھے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہیں اے بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ رہی ہے. حسین نے فرمایا اے بہن کو ماں کی وصیت کیا ہے؟ زینب نے فرمایا اماں نے فرمایا تھا حسین جب رخصت آخر کے بعد سے آئے اے زینب میں نہ رہوں گی، میرے طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا. اے بھیا ذرا بندے قبا کھولو. حسین نے بندے قبا کھولا، زینب نے بڑھ کر کے بوسہ لیا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا اے بہن مجھے بھی ماں کی وصیت یاد
آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اے بہن ذرا شان و درجہ ہٹانا۔ زینب نے شان و درجہ ہٹایا، حسین نے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہتے ہیں اے بہن تھوڑی دیر کے بعد اس گلے پر خنجر چلے گا، ان بعد وہ میرا سیاہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے برآمد ہو رہے ہیں، کبھی داہنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور جب کوئی نظر نہ آیا مقتل کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں اے میرے شیرو، اے میرے جابازو، تمہارا مولا سوار ہونا چاہتا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نکل آئی، اے بھیا گھبرانا نہیں، عباس نہیں ہے، زینب موجود ہے، اکبر نہیں ہے، زینب موجود ہے، آؤ میں سوار کیے دیتا ہوں۔ عزادارو زینب نے سوار تو کر دیا، میں کہوں گا شہزادی سوار تو کر دیا لیکن اتارے گا کون؟ عجب نہیں زینب آواز میں نے سوار کیا میری ماں فاطمہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار حسین رخصت آخر کے بعد مقتل کربلا میں آئے، ایک بلندی پر آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرماتے اے پسر سعد میں چند فقرات ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی باتوں کو کہنا چاہتا ہوں، ذرا ان نکاروں کو بند کرا دیا جائے، ان شادیانوں کو بند کرا دیا جائے۔ عزادار حسین نے کہا پسر سعد نے نکاروں کو بند کرا دیا، شادیانوں کی آوازوں کو بند کرا دیا۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں ان جانوروں کو بھی خاموش کرا دو۔ پسر سعد کہتا ہے جہاں تک میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، اب مختار حسین پہچانے۔ حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، سارے ناقوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ حسین کہہ رہے ہیں اتنا بتا دو میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کسی نے پڑھ کر آواز دیا اے حسین تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، بغض ابی تیرے بابا کا جرم ہے۔ حسین نے اتنا سنا اور فرماتے ہیں کیا مجھے مجبور سمجھا ہے، مجھے بے کس سمجھا ہے؟ حسین نے تلوار نکالا، کبھی میمنے پر حملہ کبھی میسرے پر حملہ، اور حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، عباس کا جنازہ۔ اے بھیا میں نے تیرا جہاد دیکھا، اے عباس اٹھو میرا جہاد دیکھو۔ آوازیں غیبی آئی اے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ تلوار کو نیام میں رکھا، باقی فوج سمٹی، سیدہ کا لال پشت ذوالجناح سے زمین پر آیا، فدائے کربلا میں آواز الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار تجھ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب حاجت مند ہیں، اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلائے ہیں، پروردگار ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہیں جو اس کرونا نامی بیماری کے ذریعے ہمارے درمیان سے رفتہ رفتہ رخصت ہو گئے ہیں۔ پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جواب
जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। न जाने कितने बीमार हैं जो अस्पतालों में करवटें बदल रहे हैं, परवरदिगार इन तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिलो आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जिन मरहूम के इसाले सवाब की गरज से मजलिस अदा का इनेकाद किया गया, परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा, इन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हौज़ा इल्मिया उलमा अला मुक़द्दसा और मशाहिद मुक़द्दसा का हफ़्ज़ फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आबीद की तिलावत फरमा कर सैयद मुख्तार हुसैन रिज़वी इब्ने सैयद मोहम्मद तक़ी अकमल करावी मरहूम